جب لوگ کسی واقعے کو رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسے اتفاق یا انگلش میں کوئنسیڈنس کا نام دیتے ہیں، لیکن کچھ واقعات اتنے پراسرار ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس واقعے کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی غیر انسانی طاقت ہے جس نے اس واقعے کو سر انجام دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ 8 ایسے ہی تاریخی کوئنسیڈنسز یا اتفاقیہ واقعات کے بارے میں جانیں گے جو در حقیقت آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ ایسا اتفاق دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، مارک ٹوین کا شمار انگلش کے عظیم مصنفوں میں کیا جاتا ہے۔ 1835 میں جس دن مارک ٹوین پیدا ہوئے تھے اس دن ہیلس دمدار ستارہ زمین سے دکھائی دیا تھا۔ ہیلس دمدار ستارہ ہر 75 سال کے بعد زمین سے دکھائی دیتا ہے۔ 1909 میں اپنی وفات سے 1 سال پہلے مارک ٹوین نے یہ کہا تھا کہ وہ ہیلس دمدار ستارے کے ساتھ آئے تھے اور اسی دمدار ستارے کے ساتھ واپس جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی مایوسی ہوگی اگر میں ہیلس کومیٹ کے ساتھ واپس نہیں گیا۔ 20 اپریل 1835 کے پورے 75 سال بعد ہیلس دمدار ستارہ پھر سے زمین سے نظر آیا، اور اس کے اگلے ہی دن 21 اپریل کو مارک ٹوین اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک میجر کوئنسیڈنس تھا۔ دوستو، ہیلس دمدار ستارہ آخری بار 1986 میں دیکھا گیا تھا اور اب یہ 2061 میں نظر آئے گا۔ نمبر 7، 29 ستمبر 1888 کی ایک رات 8:30 پر کیتھرائن ایڈوس نام کی ایک لڑکی لندن کی ایک گلی میں نشے کی حالت میں پڑی ہوتی ہے۔ پولیس اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے۔ جب کیتھرائن کا نشہ اترتا ہے اور وہ اپنے گھر جانے کی حالت میں آتی ہے تو رات 1 بجے پولیس اسے رہا کر دیتی ہے۔ جاتے وقت کیتھرائن پولیس کو اپنا فیک نیم بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا نام میری کیلی ہے۔ اسی رات جب کیتھرائن پولیس اسٹیشن سے اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے تو راستے میں اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس کو مارنے والا اس زمانے کا لندن کا مشہور سیریل کلر جیک دی ریپر تھا۔ کیتھرائن کو مارنے کے بعد جیک دی ریپر ایک اور لڑکی کو قتل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ اسے بھی مار دیتا ہے۔ اس لڑکی کا نام تھا میری کیلی۔ نمبر 6، جوزف آئگنر آسٹریا کے رہنے والے ایک مشہور پینٹر تھے۔ جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں تو وہ پھانسی لے کر خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی کہیں غیب سے ایک سینٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور جوزف کا خودکشی کا ارادہ ٹل جاتا ہے۔ پورے 4 سال بعد جوزف پھر ایک اونچی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنا چاہتے ہیں اور پھر حیران کن طور پر وہ سینٹ سامنے آ کر ان کو بچا لیتے ہیں۔ 12 سال بعد جوزف کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انہیں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن پھر سے وہی سینٹ سامنے آتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر عدالت کی طرف سے جوزف کی پھانسی رکوانے کا آرڈر آ جاتا ہے۔ 68 سال کی عمر میں آخر کار جوزف آئگنر خود کو گولی مار کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ وہی سینٹ جوزف کی آخری رسومات میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ جوزف آئگنر نے اپنی ساری زندگی ان سینٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں آخری وقت تک پتہ نہیں چل پایا تھا کہ وہ سینٹ کون تھے اور کہاں سے آتے تھے۔ نمبر 5، پہلی جنگ عظیم کی شروعات تب ہوئی تھی جب آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کے فوراً بعد پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ جس وقت ان کو قتل کیا گیا تھا وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اس گاڑی کا لائسنس پلیٹ نمبر تھا A111-118۔ آخر اس نمبر میں کیا خاص بات تھی؟ پہلی جنگ عظیم کا جس دن اختتام ہوتا ہے وہ تاریخ ہوتی ہے 11/11/1918، یعنی کہ 11 نومبر 1918، اور اس دن کو آرمسٹک ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔
یعنی فرانس فرڈینینڈ کی گاڑی پر لکھا نمبر پہلے دن ہی اس تاریخ کا بتا رہا تھا جس دن جنگ عظیم کا اختتام ہونا تھا۔ نمبر 4، امریکہ کی اوہائیو اسٹیٹ میں 1918 میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں کو پیدائش کے فوراً بعد ہی ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا تھا، لہٰذا دونوں بھائی یہ جانے بغیر الگ الگ فیملیز میں پلتے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب وہ بڑے ہوئے اور اتفاق سے ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دونوں کی زندگی میں غضب کی سملیرٹیز تھیں۔ دونوں بھائی پولیس میں ایک ہی عہدے پر فائز تھے۔ دونوں کی بیویوں کا نام سیم تھا۔ دونوں کی فیملیز نے اپنے اپنے بیٹے کا نام جیمز رکھا تھا۔ بعد ازاں دونوں نے ایک ہی ایئر میں اپنی بیویوں کو ڈائیورس کیا تھا اور دوسری عورت سے شادی کی تھی۔ دونوں کی دوسری بیویوں کا نام سارہ تھا۔ نمبر 3، فرانس کے بادشاہ لوئس دا 16 جب چھوٹے تھے تو ایک ایسٹرولوجر نے ان کو بتایا تھا کہ 21 تاریخ ان کے لیے خطرناک ہے، اور ایسٹرولوجر نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکے تو وہ اپنی پوری زندگی میں 21 تاریخ کو کہیں باہر نہ جائیں۔ اس پیشین گوئی نے نوجوان لوئس کو بری طرح ڈرا دیا تھا۔ وہ 21 تاریخ کو کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے تھے اور محل میں ہی رہتے تھے۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی ان کے ساتھ 21 تاریخ کو کئی بڑے حادثے ہوئے۔ 21 جون 1791 کو ان کو رائل فیملی سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا اور 21 جون 1793 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ نمبر 2، ابراہم لنکن کے بیٹے رابرٹ لنکن ایک دن ایک ٹرین پلیٹ فارم سے گر جاتے ہیں اور وہاں پر موجود ایک شخص ایڈون بوتھ ان کی جان بچا لیتا ہے۔ اس واقعے کے صرف 3 مہینے بعد ابراہم لنکن کو ایک شخص تھیٹر میں گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس قاتل کا نام تھا جان بوتھ، جو کہ ابراہم لنکن کے بیٹے کی جان بچانے والے ایڈون بوتھ کا بھائی تھا۔ نمبر 1، امریکہ کے 2 مشہور پریزیڈنٹس ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی کے درمیان حیران کن سملیرٹیز تھیں۔ ابراہم لنکن کو 1860 میں امریکہ کا صدر چنا گیا تھا، جبکہ پورے 100 سال بعد 1960 میں جان ایف کینیڈی کو امریکہ کا صدر الیکٹ کیا گیا تھا۔ دونوں صدور کا ان کی بیویوں کی موجودگی میں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کا قتل جمعے کے روز ہوا تھا۔ دونوں صدور کے سر میں گولی ماری گئی تھی۔ ابراہم لنکن کے قاتل جان بوتھ کی پیدائش 1839 میں ہوئی تھی، جبکہ جان ایف کینیڈی کے قاتل لی ہاروے آسویلڈ کی پیدائش پورے 100 سال بعد 1939 میں ہوئی تھی۔